ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی پاکستان ہسٹری پر موجود ہے۔ دنیا میں 2 جنگیں ایسی ہیں جن کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی عالمی جنگ کا ذکر ہم کر چکے ہیں اور اب ہم دوسری عالمی جنگ کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، 1 ستمبر 1939 سے 2 ستمبر 1945 تک دوسری جنگ عظیم لڑی گئی۔ اس جنگ نے کرۂ ارض کو اپنی ہولناک تباہیوں کی لپیٹ میں لیے رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ کی بنیاد اسی وقت رکھ دی گئی تھی جب معاہدہ برسلز میں جرمنوں کو ذلت آمیز شرائط ماننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جرمنی کے ہتھیار ڈالنے پر کیا گیا تھا، جس میں جرمنی پر نہ صرف فوج رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی بلکہ اسے اس امر پر بھی مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اتحادی ممالک کو جنگی اخراجات ادا کرے۔ اس بارے میں مزید تفصیل آپ ہماری جنگ عظیم اول کے سلسلے کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جرمنی میں قوم پرست نازیوں کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے ایسی طاقت حاصل کر لی کہ وہ ساری دنیا کو مسخر کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم میں 7 سے 8 کروڑ انسان ہلاک ہوئے۔ ان میں بڑی تعداد سویلینز کی تھی۔ جہاں اس جنگ کی وجہ سے براہ راست کروڑوں لوگ مارے گئے، وہیں نسل کشی اور دیگر واقعات میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بنے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں اتحادی ممالک کے مجموعی طور پر 6 کروڑ 10 لاکھ لوگ مارے گئے، جن میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ فوجی اور 4.5 کروڑ سے زائد عام لوگ شامل تھے۔ جرمنی کی قیادت میں ایکسس پاورز کا اس جنگ میں جانی نقصان 1 کروڑ 20 لاکھ افراد رہا۔ ایکسس پاور کے 80 لاکھ فوجی اور 40 لاکھ سے زائد عام شہری اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کی 53 اقوام آپس میں دست و گریباں ہوئیں۔ کروڑوں ٹن بارود کی تباہ کن بارش برسائی گئی۔ صرف روس کے ایک شہر اسٹالن گراڈ میں 10 لاکھ انسان ختم کر دیے گئے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو ایٹم بم گرا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ براعظم یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا یعنی پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹ میں آئی۔ اس خوفناک جنگ کے اختتام پر متعدد ممالک کے نقشے بدل گئے اور دنیا بھر کی معیشت مفلوج ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اقوام متحدہ معرض وجود میں آئی۔ جنگ کے بعد سائنسی ایجادات اور انکشافات کے حیرت انگیز دور کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ناظرین، سن 1939 کے شروع میں جرمنی نے آسٹریا اور چیکوسلواکیہ پر اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود عالمی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو اس وقت ہوا جب جرمنی نے پولینڈ پر خوفناک حملہ کیا۔ جنگ کا کوئی اعلان نہ کیا گیا۔ ہٹلر کی زبردست جنگی مشین کی پہلی طوفانی موجیں پولینڈ کی مغربی سرحدوں سے داخل ہوئیں۔ مشرقی پروشیا، پومی، رینیا، سلیشیا اور سلواکیہ سے بیک وقت 9 نازی فوجیں شدید تیزی و تندی سے پیش قدمی کرتی ہوئی وارسا کی طرف بڑھیں۔ حملے کا فارمولہ انتہائی تباہ کن اور سادہ تھا۔ اول، دشمن کی صفوں کے پیچھے 5ویں کالم کے ذریعے سے اپنے لیے راستہ ہموار کر لینا۔ دوم، ایک تیز اور اچانک ضرب کے ذریعے سے مخالف ہوائی قوت کو زمین پر ہی تباہ کر ڈالنا۔ سوم، ہوائی جہازوں کی بمباری سے دشمن کی آمد و رفت اور نقل و حمل کے وسائل کو نقصان پہنچانا۔ چوتھا، فوجی اجتماعات پر غوطہ خور بمبار جہازوں کے ذریعے سے ایسے حملے کرنا کہ ان میں افراتفری پھیل جائے۔ پانچواں، سب رفتار فوجیوں، موٹر سائیکلوں پر دستے، ہلکے ٹینک اور گاڑیوں کے ذریعے سے نقل و حرکت کرنے والی توپیں بھیجنا تاکہ تیزی سے دشمن کے علاقے میں گھس جائیں۔ چھٹا، بھاری ٹینکوں سے کام لینا تاکہ جا بجا وہ مشینی یورشوں کے لیے عقب میں جگہ بنا لیں۔ سب سے آخر میں باقاعدہ فوج یعنی پیادہ فوج کو توپ خانے کے ساتھ آگے بڑھانا تاکہ مزاحمت بالکل ختم ہو جائے اور پیادہ فوج ہر اول دستے سے مل جائے۔ جرمنوں نے اس تکنیک کو بلز کریگ کا نام دیا تھا۔ پولینڈ کی فوج کی تعداد کا اندازہ 20 لاکھ لگایا گیا، مگر اس کی نقل و حرکت 31 اگست 1939 یعنی حملے سے 1 روز پہلے تک شروع ہوئی نہ ہوئی۔ جب حملے کا زور بڑھا تو مقابلے پر موجود پولینڈ کی فوج کی تعداد صرف 6 لاکھ تھی۔ حملہ آور جرمنوں کی تعداد پولینڈ کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ جرمن فوجیوں کی تعداد کا اندازہ 10 لاکھ سے زیادہ لگایا جاتا ہے۔ آتش بار اسلحے کی تعداد میں جرمنی کی برتری کا تناسب 2:1 تھا، لیکن ٹینک دشمن کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ تھے۔ جرمنی نے باقاعدہ کسی اعلان یا انتباہ کے بغیر اچانک پولینڈ پر چڑھائی کر دی۔
इसके सैकड़ों टैंकों ने एक ही हल्ले में पोलैंड के खेतों, मैदानों और बागात को रौंद डाला। इसके अलावा जर्मन बमबारदारों ने वसी पैमाने पर तबाही फैला दी। पोलैंड की फौज जब तक बेहतर पोजीशन पर आती, तब तक जर्मनी मुल्क के 2/3 हिस्से पर काबिज हो चुका था। 17 सितंबर 1939 को पोलैंड पर उस वक्त बिजलियां गिरी जब उन्हें पता चला कि रूस के स्टालिन और जर्मनी के हिटलर ने आपस में हाथ मिलाया हुआ है और एक खुफिया मुआहिदा कर रखा है। उस रोज यानी 17 सितंबर को रूस की फौजें अचानक पोलैंड में दाखिल हो गईं और मुल्क के मशरकी सूबों पर कब्जा कर लिया। 28 सितंबर 1939 तक रूस और जर्मनी पूरे पोलैंड पर कब्जा कर चुके थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों में एक नया मुआहिदा हुआ। पोलैंड का कुल रकबा 1.5 लाख मुरब्बा मील और इसकी आबादी 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल थी। जर्मनी और रूस के मुआहिदे के तहत जर्मनों ने 73,000 मुरब्बा मील का इलाका अपनी हिफाजत में ले लिया। इस हिस्से में पोलैंड की बेशतर काने और सनती इलाके वाक़े थे। यहाँ मुल्क की 2 करोड़ 20 लाख आबादी मुकीम थी। रूस ने पोलैंड के 77,000 मुरब्बा मील के रकबे पर कब्जा किया। इस इलाके में तेल के वसी चश्मे थे और यहाँ की आबादी की तादाद 1 करोड़ 30 लाख थी। जर्मनी ने अपने हिस्से में आने वाले 36,000 मुरब्बा मील को अपने मुल्क में शामिल कर लिया, जबकि बाकी 36,000 मुरब्बा मील पर एक हुकूमत कायम कर दी।